بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا سبق آموز قصہ لے کر آئے ہیں جو نہ صرف آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے گا بلکہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ دنیا کی دولت کس حد تک انسان کو اندھا کر سکتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنی دولت سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن دیکھتے ہیں اس کے ساتھ آخر کیا ہوتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ اس کہانی سے مکمل سبق حاصل کر سکیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، بہت پرانی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک انتہائی دولت مند شخص رہتا تھا، لیکن وہ دنیا کا سب سے زیادہ کنجوس آدمی تھا۔ وہ کسی پر بھی 1 روپیہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ اپنی بیوی بچوں پر بھی نہیں۔ وہ ہر وقت بس اپنے مال کے بارے میں سوچتا رہتا۔ دن رات بس یہی فکر ہوتی کہ اس کا مال کہیں ضائع نہ ہو جائے، چوری نہ ہو جائے یا کوئی مانگ نہ لے۔ وہ اپنے گھر والوں کو فاقوں میں رکھتا، لیکن خود دن رات اپنی دولت کو گننے میں لگا رہتا۔ اس کی بیوی نے کئی بار سمجھایا کہ اس دولت کا کیا فائدہ جو ہمارے کام بھی نہ آئے، لیکن وہ ہمیشہ کہتا کہ اگر میں نے یہ دولت خرچ کر دی تو کل میرے پاس کیا بچے گا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ شخص بوڑھا ہو گیا۔ اب اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا، بیماریاں بڑھنے لگی، لیکن اس کے دل میں دولت کی محبت کم نہ ہوئی۔ ایک دن وہ بہت زیادہ پریشان بیٹھا تھا کہ ایک فقیر نما آدمی اس کے پاس آیا۔ دیکھنے میں وہ بہت نیک اور بزرگ لگتا تھا۔ اس نے کنجوس سے پوچھا کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کنجوس شخص نے کہا، میں اپنی دولت کے بارے میں فکر مند ہوں کہ میں مرنے کے بعد نہیں چاہتا کہ میرا مال کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتا سکتا ہوں جس سے تمہارا مال ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہے گا، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی۔ کنجوس شخص حیران ہو کر کہنے لگا، وہ کیسے؟ فقیر نے کہا، تم اپنے گھر والوں کو وصیت کر دو کہ جب تم مر جاؤ تو تمہارا سارا مال تمہارے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جائے۔ اس طرح تمہارا خزانہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہیں کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ یہ سن کر کنجوس بہت خوش ہوا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کی سب سے بڑی مشکل حل ہو گئی ہو۔ اس نے فوراً اپنی بیوی کو بلا کر کہا کہ میری وصیت لکھ لو، میرے مرنے کے بعد میرے سارے مال و دولت کو میرے ساتھ قبر میں دفن کر دینا۔ بیوی نے حیرت سے پوچھا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مرنے کے بعد یہ دولت آپ کے کسی کام کی نہیں۔ لیکن کنجوس بضد رہا اور کہا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم پر لعنت ہوگی۔ بیوی خاموش ہو گئی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر ایک جاہل فقیر کی باتوں میں آ کر اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی برباد کر رہا ہے۔ کچھ دن بعد وہ کنجوس شخص مر گیا۔ گاؤں کے لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے اور اس کی بیوی نے اس کی وصیت کے مطابق اس کے ساتھ سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ایک بڑا صندوق قبر میں رکھوا دیا۔ جب قبر بند ہو گئی تو سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب قبر کے اندر کا منظر دیکھیے۔ جیسے ہی کنجوس شخص نے آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ ہر طرف اندھیرا ہے۔ اچانک 2 خوفناک فرشتے نمودار ہوئے۔ ان کے چہرے انتہائی ہیبت ناک تھے۔ وہ آگے بڑھے اور سخت لہجے میں سوال کیا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا نبی کون ہے؟ کنجوس شخص کانپنے لگا، اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ وہ بولا، میرا مال، میرا خزانہ۔ فرشتوں نے غضبناک ہو کر کہا، افسوس، تم نے ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگتے گزار دی اور مرنے کے بعد بھی تمہارے زبان پر مال و دولت کا نام ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ قبر کی زمین کھل گئی اور وہی صندوق جو اس کے ساتھ دفنایا گیا تھا اچانک ٹوٹ گیا۔ اس میں سے سانپ اور بچھو نکلنے لگے جو تیزی سے اس کے جسم پر چڑھنے لگے۔ کنجوس شخص چیخنے لگا، لیکن اب کوئی اسے بچانے والا نہیں تھا۔ وہ اپنی دولت کو حسد بری نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ دولت جو اس نے اتنی محبت سے جمع کی تھی آج اس کے کسی کام نہیں آ رہی تھی، بلکہ الٹا اس کے لیے عذاب بن چکی تھی۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ دنیا کی دولت وقتی ہے،
اگر ہم اپنی دولت کے اچھے کاموں میں خرچ نہیں کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، اپنے ضرورت مند رشتہ داروں اور غریبوں کی مدد نہیں کریں گے، تو یہ دولت ہمارے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن جائے گی۔ دولت اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر اسے غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہی دولت ہمارے لیے عذاب بھی بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا۔ مزید ایسی دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔